إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محترم حاضرین جمع، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سکھائے کس اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ در حقیقت علامہ اقبال کے ایک شعر کا حصہ ہے. اس کے اندر مناسبت یہ ہے کہ اولاد با ادب، اولاد دیندار، اولاد سلیقہ مند کیسے ہوتی ہے، اور جن کی اولاد نیک ہوتی ہے ان کے پیچھے کن لوگوں کی محنتیں کارآمد ہوا کرتی ہیں. اولاد اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد جب صالح اور نیک ہو تو پھر دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے ماں باپ کے لیے مفید اولاد ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اولاد دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے. اولاد دینے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے پیغمبر تھے، بڑھاپے تک لا ولد تھے، اولاد تھے. انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جو اولاد کی دعا کی
اس میں لفظ صالح کا اضافہ کیا اور لفظ صالح کی شرط لگائی، یعنی کوئی بھی بے راہ اور گمراہ اولاد نہیں چاہیے، دین سے دور، اسلام سے دور ایسی اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد چاہیے جس کے اندر صالحیت ہو، جس کے اندر دینداری ہو۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی رحم مادر میں اس کا وجود تک نہیں تھا، اولاد کے وجود میں آنے سے بہت پہلے جب ایک مومن دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح دعا کرتا ہے، نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتا ہے۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کی اچھی تربیت کرنا اور اس کو اچھے آداب سکھانا یہ تو ایک بعد کا مرحلہ ہے، یہ آگے کی چیز ہے۔ اس سے پہلے کی چیز یہ ہے کہ جب کوئی مومن آدمی اللہ سے اولاد مانگے تو یوں ہی اولاد نہ مانگے بلکہ صالح، دیندار اور پاکیزہ اولاد کی اللہ رب العالمین دعا کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو اسماعیل جیسا نیک فرزند عطا فرمایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام وہ بچپن سے نیک اور صالح اور پاکیزہ تربیت میں پلے بڑھے تھے۔ ان کی ماں حضرت ہاجرہ پکی سچی مومنہ، اللہ رب العالمین پر کامل توکل کرنے والی اللہ کی بندی تھی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے جلیل القدر اور اعلی مقام پر فائز پیغمبر تھے۔ ان دونوں نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بچپن سے ان کی ماں نے کی اور ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم نے کی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے نیک بچے کی دعا کرنا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر بچپن سے ہی وہ اعلیٰ صفات تھی، جو صفات جو خوبیاں ایک مومن سے مطلوب ہیں۔ وہ اسماعیل بچے تھے، ابھی نوجوانی کی عمر تک پہنچ رہے تھے کہ ان کے اندر وہ کمالات تھے، وہ خوبیاں تھی جن کا مطالبہ اللہ رب العالمین ایک بندے سے کرتا ہے۔ وہ پورا واقعہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن موضوع کی مناسبت سے ان خاص پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کس قدر توجہ کے ساتھ تربیت کی گئی کہ بچپن سے ہی ان کے اندر اعلیٰ خوبیاں موجود تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، سارے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کو بتایا، کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے یا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بات کا مکلف کیا گیا، اتنا کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ ایک چھوٹا سا جملہ، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے۔ یہ جب اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو سننے کے بعد جو ان کا جواب تھا، اس جواب سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پیار سے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، تو بیٹے نے بھی جب خواب سنا تو سن کر کے بڑے پیار سے جواب دیا، یا ابتی فعل ما تؤمر۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کریں، اپنی اولاد کو عزت دیں اور ان کو اہمیت دیں، ان کو
اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کی اہمیت آپ کی نظر میں ہے، پیار کا، محبت کا، اپنائیت کا اظہار کریں۔ یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، اور بیٹا بھی کس قدر تربیت یافتہ اور بیٹا بھی کس قدر باادب، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی، اے میرے پیارے باپ، اے میرے پیارے والد، آپ کیجئے جس بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس جملے میں انی یذبحک، اس جملے میں کہاں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا؟ کہیں نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات بیان کی اس میں یہ کہا میں نے خواب میں دیکھا، لیکن بیٹے کا آپ بیٹے کے علم کا اندازہ لگائیں کہ بیٹے کی تربیت ایک نبی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ بیٹا جانتا تھا عقیدہ کیا ہوتا ہے، بیٹا جانتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے، اور بیٹا جانتا تھا کہ نبی پر وحی ہونے کا کیا، نبی کو خواب میں اگر اٹھایا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو علم سکھائیں، اپنی اولاد کو دینی عقیدہ سکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹا سمجھ گیا تھا کہ میرے والد نبی ہیں، اور نبی کو جب بھی خواب آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ خواب وہی ہوتا ہے۔ اتنا علم اور دین کی بنیادوں کے بارے میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے بچے جب ان سے دین کی کسی دین کے بنیادی مسائل پوچھے جائیں تو بتا سکیں، بنیادی عقائد پوچھے جائیں تو بتا سکیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے کر دیجیے۔ اس کے بعد ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صابر پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے بھاگنے والا نہیں پائیں گے، اللہ کے حکم سے دور جا کر چھپ جانے والا نہیں پائیں گے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امر سے فرار اختیار کرنے والا نہیں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے سب کا مظاہرہ کیا، اور سب صرف دنیاوی مصائب و مشکلات میں نہیں ہوتا کہ آپ کو چوٹ لگ گئی آپ صبر کریں، کسی حادثے کا شکار ہو گئے صبر کریں۔ صبر تو یہ ہوتا ہی ہے، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اگر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اگر بجا لانے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ صبر کریں۔ صبر کی ایک اعلیٰ قسم یہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کا حکم ہے گردن پر چھری چلے گی تو تکلیف تو ہوگی ہی، تکلیف کی اور درد کی بات تو ہے ہی، لیکن یا ابت افعل ما تؤمر یہ حکم رب العالمین ہے، اس لیے آپ کر جائیے۔ میں صبر کرنے والا بن کر کے سر کے ساتھ میں ٹکا ہوں گا، میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں، اللہ کے حکم کو سن کر کے میں چھپنے والا، فرار ہونے والا یا راہ پار اختیار کرنے والا نہیں۔ بچپن میں وہ ابھی سن رشد کو پہنچے تھے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تھے، ابھی اتنی عمر تھی کہ اب بعض کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، لیکن باپ کی تربیت نے ایسا بنایا کہ ان کا بچہ صبر کی ایسی چٹان بنا کہ اتنا مشکل آیا تب بیٹے نے اپنی زبان سے بلا رکے بلا اٹکے صاف طور پر کلمہ صبر کا اعلان کیا، اپنی زبان سے صبر کا کلمہ، اپنی زبان سے ایمان کا کلمہ، اپنی زبان سے اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکانے کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا۔ وہ بچہ، وہ ننھا اسماعیل جس کی تربیت ایمان کی بنیاد پر ہوئی تھی، یہی ایمانی تربیت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی ایمانی تربیت بچوں کو دی جائے اور ایمان سکھایا جائے، اللہ کے احکام کی آئے ڈٹ جانا،
یا اس کے آگے اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرنا اگر سکھایا جائے تو آپ کا بچہ بھی ہمارا بچہ بھی سیدنا اسماعیل جیسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے گا. اسے نمازوں کے لیے جگایا جائے وہ نیند کی قربانی دے گا جہاں اسماعیل نے اپنی ذات کی اپنی گردن کی قربانی دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی, صبر کا مظاہرہ کیا, اللہ کے آگے اپنے سراپے کو قربان کر دیا, اپنا سراپا اللہ کے حضور سپرد کر دیا. اگر ایمان کی بنیاد پر تربیت ہوگی تو ادھر انہوں نے گردن کی قربانی پیش کی تھی. آپ کا بچہ دین کے لیے اپنا وقت قربان کرے گا, آپ کا بچہ دین کے لیے اپنا آرام قربان کرے گا, دین کے لیے اپنی دولت قربان کرے گا, اور دین کے لیے جو بس کرے گا جو اسے بند کرے گا وہ قربان کرے گا. یہ نیک تربیت اور سارے تربیت کا اثر ہوا ہے. سکھایا کس نے؟ اسماعیل کو آداب فضل دی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, وہ پکے سچے مومن, ابتلاؤں میں آزمائشوں میں کھڑے اترنے والے وہ مرد مومن جن کا قدم قدم پر رب العالمین نے امتحان لیا, اور وہ ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہوتے گئے. تو عظیمت و ہمت اور ایمان و قوت کی چٹان انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی, صبر کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, اللہ کے احکام کے آگے اپنا سب کچھ قرآن کرنے کی بنیاد پر. یہ تربیتی بنیادیں ہوتی ہیں جنہوں نے حضرت اسماعیل کو ایک ہیرا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام تو وہ نبی تھے جنہیں وہ تھے جنہیں اللہ رب العالمین بعد میں نبی بنانے والا تھا. ایک نبی کی تربیت میں پلنے والا بچہ بعد میں نبی بننے والا تھا, اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اجد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ ہمارا بھی ایمانی رشتہ, ہمارا قلبی رشتہ, ہمارے ایمان و یقین کا رشتہ وہ خلیل اللہ سے جڑا ہے, وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے. وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہمارے پیغمبر ہیں, وہ ہمارے قدوہ, ہمارے پیشوا ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے. ابراہیم کی ملت میں عبادت بھی ہے, ابراہیم کی ملت میں قرآن بھی ہے, ابراہیم کی ملت میں رب کے حضور خود کو سپرد کرنا بھی ہے, ابراہیم کی ملت میں اولاد کی تربیت بھی ہے, ابراہیم کی ملت میں اولاد کی تربیت بھی ہے. اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, خود صبر کا پکا ارادہ بنایا کہ میں اپنے والد کے جو میرے والد ہیں جو مجھے بتایا, جو اللہ نے حکم دیا, میں رہوں گا اور اپنی گردن کی قربانی اپنے رب کے حکم سے دے دوں گا. اور انہوں نے ایک اور بات کہی تاکہ شیطان بیچ میں کامیاب نہ ہو سکے, کہا انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کس نے بتایا ایک بچے کو کہ جب پکا ارادہ کر لو تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولو؟ یہ تربیت کا اثر ہے, یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے, ایک نبی کی تربیت کا اثر ہے. ایک بچہ جو قربان ہونے کے لیے تیار تھا اور اس کا ارادہ اتنا پکا تھا کہ شیطان کا راستہ روکنے کے لیے, اللہ رب العالمین کی مدد طلبی کے لیے اس نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کسی بات کو ٹالنے کے لیے نہیں کہا جاتا, انشاءاللہ کسی بات کو یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہا جاتا. آپ سے کوئی کام کہے, آپ کا ارادہ نہ ہو, آپ کہہ دیں انشاءاللہ میں ایسا کروں گا, آپ کی نیت ہو, یہ دھوکہ ہے. انشاءاللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب پکا ارادہ ہو. پکا ارادہ کرنے کے بعد آدمی اپنے ارادے پر بھروسہ کرے کہ میں نے ارادہ کیا تو کامیابی پکی ہے, یا میں نے تہیہ کر لیا تو میں جو ارادہ کیا وہ رہے گا. نہیں, انشاءاللہ کہنے سے اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوتی ہے, اللہ مدد کرتا ہے. اس نے اسماعیل کو انشاءاللہ کہنا بھی سکھایا گیا تھا, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائی گئی تھی, بڑی بڑی باتیں بھی سکھائی گئی تھی. ایک باپ اگر اولاد کی صالح تربیت اور اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک اچھا باپ پہلے بننا پڑے گا.
اولاد اچھی اولاد بعد میں بنے گی، بیٹے آپ کے اچھے صالح بیٹے یہ بعد میں بنیں گے، پہلے آپ کو اچھا باپ بننا پڑے گا۔ بچے کا ایمان پختہ تو بعد میں ہوگا، پہلے آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی تربیت کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے دینی شعور کو بیدار کریں، اپنے دینی جذبے کو بیدار کریں۔ آپ کے جذبے سے آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کے اندر ایمانی جذبہ بڑھے گا، آپ کے ایمان سے، آپ کے گھر کے ایمانی ماحول سے آپ کے بیٹے کے اندر ایمانی غیرت بھی جاگے گی اور ایمانی جذبہ بھی جاگے گا اور ایمان کے نام پر قربانی دینا بھی سیکھے گا، چاہے جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی یا جس قربانی کی بھی ضرورت پڑے۔ اگر باپ خود ایسا نمونہ بن کے دکھائے تو اس کی اولاد اس کی تربیت کے اثر سے تمام قسم کی اچھی خوبیاں اپناتی چلی جائے گی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ جن کی تربیت کسی مکتب میں بھیج کر نہیں کی گئی، جن کی تربیت کسی مدرسہ میں بھیج کر نہیں کی گئی۔ ہاں یہ یقینی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ تربیت کی دو بنیادی جگہیں ہیں، ایک ماں باپ گھر اور دوسری جگہ مدارس یا درسگاہیں۔ دونوں جگہوں سے تربیت ہوتی ہے، مدارس سے بھی تربیت ہوتی ہے اور گھر سے بھی تربیت ہوتی ہے۔ وہ باپ یا وہ ماں وہ ناکام ہیں جنہوں نے اپنے ذمے سے تربیت کو ہٹا کر کے ساری ذمہ داری مدارس کی لگا دی اور ساری ذمہ داری درسگاہوں کی لگا دی کہ جہاں بچہ تعلیم کے لیے جاتا ہے وہی سب کچھ سکھائیں، وہی سب کچھ بتائیں، انہیں پر ساری تربیت کی ذمہ داری دے دینا یہ والدین کی ناکامی ہے۔ تربیت گھر بھی ہوتی ہے، تربیت مدارس کے اندر ہوتی ہے، تربیت دینی درسگاہوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کا نیک ہونا اور ماں باپ کا صالح ہونا اور نیک تربیت کرنا یہ بھی بچے کی زندگی پر بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تربیت گاہوں میں یا جو درسگاہوں میں اساتذہ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، انہیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ جو والدین ہیں انہیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ تربیت دو طرف سے ہوتی ہے، اگر آپ نے تربیت کی ساری ذمہ داری مدارس و مکاتب پر اور درسگاہوں پر ڈال دیا تو سمجھیے کہ آپ کے بچے کے اندر بعد میں وہ خرابیاں نظر آئیں گی جس کا شکوہ آپ کرتے رہیں گے۔ اس لیے بچہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے پاس ہو رہا ہے، اس کی ہر نقل و حرکت پر، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھیں، اس کے آنے جانے پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر، اس کی تمام چیزوں پر نظر رکھیں۔ یہ بحیثیت باپ ذمہ داری بنتی ہے اور بحیثیت ماں ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص نگہبان ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ باپ بن جانے کے بعد آزاد نہیں ہو جاتے، صرف کپڑے کا انتظام کرنا، روٹی اور مکان کا انتظام کرنا یہ صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کے کندھوں پر اولاد کی نیک تربیت کی ذمہ داری ہے، ماں کے کندھوں پر، ماں کی گود میں اولاد جب پہنچی ہے ماں کے کندھوں پر بھی اولاد کی نیک تربیت کی ذمہ داری ہے۔ صرف ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، دوا علاج کا خیال کرنا اور تعلیم کا انتظام کر دینا یہ والدین کے لیے ذمہ داری سے بات نہیں ہو جاتی۔ والدین کا فریضہ ہے کہ اپنے اولاد کی نیک تربیت کریں، ورنہ کلکم مسئول عن رعیتہ، جب رب العالمین کے دربار میں جب میدان حشر پا ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین پوچھے گا اولاد ہم نے دی، اولاد کی تربیت کی یا اولاد کو صرف تم نے دلا پلا کر پالا اور بڑا کر دیا، اولاد کی تربیت کر کے نکھرا یا پال کے بڑا کر دیا، کیا کیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اس لیے اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے اور اس دور پرفتن میں، اس فتنوں کے دور میں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ قدم قدم پر فتنے اور وہ فتنے جو کل تک محلوں سے دور تھے، وہ فتنے جو کل تک گلیوں سے دور تھے آج ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں، آج کمرے تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ آج وہ چھوٹے بچے جو جنہیں ذرا سا شعور ہوتا ہے وہ ان فتنوں کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں۔
اس دور فتن میں، اس فتنوں کے دور میں ذمہ داری والدین کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت، ایمانی تربیت کریں، ایمان سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، رب سے تعلق جوڑیں، کیونکہ اگر اللہ سے تعلق نہیں جڑا تو سمجھیے کہ آنے والے وقت میں شیطان اس کو اپنے شنجے میں لے گا، آنے والے وقت میں اسے وہ گناہ لوگ اپنے پھروں میں لیں گے، آنے والے وقت میں اسے جو چاہے گا اپنے گمراہ نظریات کا شکار بنا کے آپ کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ یہ اولاد اگر نیک ہو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی مر جاتا ہے 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، اور نیک اولاد بھی اس میں سے ہے، اچھی اولاد، صالح اولاد بھی اس میں سے ہے، جو باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبریں بوسیدہ ہو جانے کے بعد، ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں بدستور مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، درجات کے اندر بلندی ہوتی رہتی ہے۔ قبر مٹی ہو گیا، گوشت ہڈیاں سب مٹی، نامہ اعمال میں نیکیوں کا لکھنا جاری۔ اولاد کی محنت، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اولاد کا کرتی ہے تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حب لی من الصالحین، صالح اولاد او ولد صالح یدعو لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صالح اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو والدین کو دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد پا کر کے ایک ذمہ داری سمجھیں، اولاد کو صرف نعمت نہ سمجھیں، اولاد کو ذمہ داری سمجھیں۔ اولاد ذمہ داری ہے، اولاد ایک ذمہ داری ہے، اولاد ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اولاد نعمت ہے، نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اندر بھی وہ ابراہیم خلیل کا یا اسماعیل ذبیح کا وہ جذبہ اطاعت پیدا فرما دے جو رب العالمین کی مطلوب ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی جانی مالی اور ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بچوں کی تو عزا پیدا فرما دے، اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے اور شیطانی چالوں سے اور مکر و فریب سے تو ہم سب کو اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔